قال الله تبارك وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ان الذين یقیناً بے شک وہ لوگ یکفرون جو کفر کرتے ہیں یا جنہوں نے کفر کیا باللہ اللہ رب العالمین کا ورسولہ اور اس کے رسول کا ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان یفرقوا کہ وہ تفرقہ ڈال دے بین اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کے درمیان یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان وَيَقُولُونَ اور وہ چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكَفِّرُ بِبَعْضٍ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض پر ایمان نہیں لاتے یعنی بعض چیزوں کو مانتے ہیں اور بعض چیزوں کو نہیں مانتے وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا کہ اس کے درمیان بھی درمیانی راہ نکالی جائے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے دین کے درمیان کوئی درمیانی راہ نکالی جائے ان کے بارے میں اولئک هم المؤمنون حقا یہ جو لوگ ہیں یہ حقیقی کافر ہیں وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے مشرکین منافقین اور یہود و نصارہ کی مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ایک سخت قسم کی دھمکی لگائی ہے جو دین کے درمیان فرقے بازی کرتے ہیں تفرق پیدا کرتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے یا ہم مانتے ہیں اس کے درمیان اللہ رب العالمین نے سخت وعید اتاری ہے اب دیکھیں کہ مسلمان جو ہے دنیا کے اندر صرف دو ہی مذاہب ہے ایک مسلمان دوسرا مسلمانوں کے مقابلے میں کافر وہ ہندو ہو عیسائی ہو مجوسی ہو کرسچن ہو کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو وہ کافر ہوگا جب مسلمان کسی پر غلبہ اختیار کرنے لگے یا کسی کے ساتھ جنگ کرنے لگے یا کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں نصرانی ہوں میں یہودی ہوں یا میں کمیونسٹ ہوں یا میں کسی اور مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں وہ سب مل کر متفق ہو کر کے مسلمان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر جو کہا کہ وہ یہ نہیں کہا کہ میں فلاں مذہب کے ساتھ فلاں فرقے کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں میں حنفی ہوں یا میں مالکی ہوں یا میں شافعی ہوں یا میں اہل حدیث ہوں نہیں کہا قالوا اننا مسلمون میں مسلمان ہوں میں اللہ کے لیے تابعدار ہوں اور مسلمانوں کی 95% جو عقائد ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اب 5% پر اتنا اختلاف کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر آ گئے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہ کوئی کہے گا کہ میں اہل حدیث ہوں میں جنت میں چلا جاؤں گا نہ کوئی کہے گا کہ میں جناب بریلوی ہوں میں اس بنیاد پر جنت میں جاؤں گا نہ کوئی کہے کہ میں دیوبندی ہوں اس بنیاد پر جنت میں جاؤں گا نہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اللہ کی رسی کیا ہے قرآن و حدیث پر عمل کرو تو جنت میں چلے جاؤ گے اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ تم ایسی چیزوں کے درمیان جاتے کیوں ہو جن میں اختلاف ہو تم ایسی چیزوں کی طرف نہ جاؤ ایسی چیزوں کی طرف آؤ جو تم اور ہم میں یکساں ہے برابر ہے جس چیز کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہو قرآن آپ کا ہمارا بھی ایک دین آپ کا ہمارا بھی ایک اللہ آپ کا ہمارا بھی ایک نبی آپ کا ہمارا بھی ایک سب انبیاء پر ایمان آپ کا ہمارا بھی ایک تو پھر ایسی چیزوں کی طرف آؤ نہ کہ چھوٹی چھوٹی فروعی اختلاف کی طرف جا کر کے آپس میں اختلاف پیدا کرو جس کی سبب سے آج اگر کافر کا کتا مر جائے تو وہ عالمی حقوق کی بات کرتے ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں اور مسلمان کٹ جائے پس جائے ان کی عزت کو پامال کیا جائے لیکن پھر بھی مسلمان دہشت گرد ہیں اسی وجہ سے کہ ہم مسلمانوں نے آپس میں اختلاف پیدا کر دیا اس آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی دھمکی لگائی ہے کہ آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو اپنے آپ کو کیا کہو قالوا اننا مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین